اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ افطار وتھ ہدایت، اور میں ہوں آپ کا میزبان کاظم رضا۔ ناظرین، یکم رمضان سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس نشست میں وہ تربیت کی جائے جو بہت ضروری ہے، اور اس نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں براہ راست کال کر سکتے ہیں اور ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں، وہ سوالات جو آپ کو کہیں نہ کہیں نہ صرف پریشان کرتے ہیں بلکہ وہ بھی سوال جو آپ کے علم میں اضافہ کرتے ہیں اور آپ کے یقین کو مزید مستحکم کرتے ہیں کہ آپ دین حقہ پر قائم ہیں اور رب العالمین کے تمام احکامات کو آپ بالکل بہتر طریقے سے انجام دیتے ہیں اور اہل بیت کو پراپر طریقے سے آپ فالو کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، گزشتہ نشست میں جو کل تھی، جو خاص طور پر جو پروگرام ہوا تھا خمس کے بارے میں، اس پر آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ کئی کالز پروگرام کے دوران آئیں، اس کے بعد پھر پروگرام کے بعد بھی کئی کالز آئیں جس میں لوگوں نے اپنے مسائل پوچھے، اس لیے ہم نے آج اس سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے۔ آج جو ہے ہم کل سے آج کا سلسلہ جوڑیں گے اور خمس کے ہی ٹاپک کے اوپر بات ہوگی کہ کس طریقے سے خمس کے حوالے سے رب العالمین کا کیا احکامات ہیں اور اہل بیت نے ہمیں اس کی کس طریقے سے ہم پر رہنمائی کی ہے۔ سوال بہت سارے ہیں، لیکن ابتدائی کے لیے معذرت چاہتا ہوں، ابتدائی کے لیے ہم اپنے مہمان، ہمارے ہدایت ٹیلی ویژن کے روح رواں، ہمارے چیئرمین، اور یہ چینل جنہوں نے 10 سال سے آپ کی خدمت میں جو ہے وہ رکھا ہوا ہے اور آپ ہی کے تعاون سے یہ سب کچھ یہاں تک پہنچتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے، قبلہ مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک بہترین تمام چیزیں پہنچیں اور اپنے مقصد میں کس حد تک کامیاب ہیں، یہ بات بھی آپ بالکل فون کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک کامیاب ہیں۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تو اب انتظار رہنے لگا ہے کہ شام کے 6 بجیں اور ہم پھر ایک مرتبہ نشست لے کے بیٹھیں اور پروگرام جو ہے سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے۔ قبلہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، آج کا سلسلہ خمس پہ ہی ذکر ہوگا اور اسی کے متعلق باتیں ہوں گی۔ جناب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر المعین، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداة المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ قدسی میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہماری عاقبت بخیر فرمائے۔ کل جو گفتگو تھی، ظاہر ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اور جس پہ دشمن نے، میں سمجھتا ہوں، زیادہ کام کیا ہے، اور دشمن چاہتا یہ ہے کہ اس کو سسٹم کو ڈیریل کرے کہ جو مکتب تشیع کا ہے، اور مجھے اس بات سے یعنی کوئی باک نہیں ہے کہ میں اگر کہوں کہ دشمن کی ان پالیسیوں میں سے ایک پالیسی جو ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس کو میں اگر سادہ لفظوں میں کہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ تشیع کو چلانے کے لیے 3 بڑے انجن ہیں جی۔ ان میں سے ایک انجن کا نام ہے نظام عزاداری، بے شک۔ دوسرا جو انجن ہے جس کو چلانے کا نام ہے نظام ولایت اور مرجعیت، بے شک۔ تیسرا ہے نظام خمس۔ تینوں کے سلسلے میں دشمن کام کر رہا ہے اور ہمیں بہت زیادہ، بالخصوص کہ جو ہمارے سادہ افراد ہوتے ہیں ان پہ اس پہ زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ انہیں
ان کی ٹیکٹکس کا نہیں پتہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے لیے بھی پرابلم بنتے ہیں کہ ہم انہیں کس طریقے سے، کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ سادہ زبانوں کے ساتھ ان کو سمجھا دیا جائے۔ نظام خمس ایک بہت بڑا یعنی مالیاتی نظام ہے کہ جو مکتب تشیع کو چلاتا ہے۔ مکتب تشیع اگر واشنگٹن میں ایک سیمینار ہو جس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو کہ شیعوں کا جو نظام خمس ہے وہ کیا ہے، تو اس میں شیعوں کے ہاں، مومنین کے ہاں کیوں نہیں کانفرنسز ہوئی، کیوں نہیں سیمینارز ہوئے، کیوں نہیں انہوں نے مسائل پوچھے، کیوں نہیں انہوں نے اس کی ساری حقیقت پوچھی۔ کل تو ہم نے چھیڑا تھا اس مسئلے کو، بالکل، اور اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا کہ نہ فقط انگلینڈ سے بلکہ باہر سے جو ہے نا فون آئے اور وہ اپنی جو ہے نا وہ پوچھنے لگے کہ میں اس طرح میں، حالانکہ ہمارے اچھے ڈونرز ہیں، لیکن اس وجہ سے جو ہے نا وہ نہیں پتہ ہے مسائل، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مفصل جو ہے وہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، تاکہ لوگوں کو یہ جو حقائق ہیں وہ حقائق پتہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کا اقتصاد ٹھیک نہیں ہے تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اسی طرح لنگڑاتے رہیں گے۔ اگر آپ کا اقتصاد ٹھیک نہیں ہے، من لا معاش لہو لا معاد لہ، جس کی معاشیات ٹھیک نہیں ہوتی ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی قیامت بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اس کی قیامت برباد ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی معیشت ٹھیک نہ ہو، اگر اس کا کاروبار ٹھیک نہ ہو، اگر اس کی انکم جو ہے نا نہیں ہو، بہت زیادہ جو فساد ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، گھریلو مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ خود اسی اکنامیکل ایشو کا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے مثلا شوہر کے اوپر اگر یہ ساری ذمہ داری ڈال دی جائے، اور ذمہ داری ہے بھی جی وہ مرد کا بھی ہوتا ہے نا کہ مرد کام کرے، ٹھیک ہے، اسے مرد کہتے ہیں، نہیں یہ ہے کہ وہ عورت کی کمائی کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھا رہے اور چپ کر کے جو ہے نا گھر میں ہانڈی پکاتا رہے، اس میں تو وہ نہیں ہے۔ بات تو یہ ہے کہ مرد کا کام ہے، مرد کا فریضہ ہے کہ مرد اس کو کام کو مرد بنے، ٹھیک ہے، جو کھاتا دوسرے کے ہاں سے اور پھر باتیں بناتا ہے، پھر تو کوئی بات نہیں ہوئی اس کی، اس کی بات کی سیر تبھی ہے کہ جب وہ صحیح طریقے سے گھر کو چلائے گا۔ اسلام نے جو نان و نفقہ ہے وہ واجب قرار دیا ہے، مرد کے اوپر ہے، ابھی بعض اوقات اس کے مسائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اصول سے۔ ہاں آپ بولیے۔ جی قبلہ، میں کیونکہ وہ بات دوسری طرف جاری ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سے حضرات جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مل جل کر گھر چلا رہے ہیں، میاں بیوی مل جل کر گھر چلا رہے ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اچھا، پھر اس میں انکم کی بھی بات ہوتی ہے کہ ہم دونوں جنریٹ کرتے ہیں تو جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ہم مل جل کے کر لیتے ہیں۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ بیوی کی جو ارننگز ہوتی ہیں کیا وہ شوہر استعمال کر سکتا ہے گھریلو اخراجات کے لیے یا نہیں کر سکتا؟ اس کی اجازت کے بغیر، ایک خاتون کی اجازت کے بغیر، بیوی کی اجازت کے بغیر وہ نہیں کر سکتا ہے، اس وجہ سے کہ اخراجات کا تعلق مرد کے ساتھ ہے، ایکسپینسز جو پرووائیڈ کرنا ہے، شیلٹر پرووائیڈ کرنا ہے، اس کا کھانا پرووائیڈ کرنا ہے، ان کے کپڑے جو ہے نا کسی حد تک جتنے بھی ہیں، گرمیوں کے، سردیوں کے، میں اب وہ نہیں کہتا ہوں کہ کتنے جو ہے نا وہ کیا اس سے گزارا ہوتا ہے، یعنی فرض کیا دو اگر جوڑے جو ہے نا وہ جو شریعت نے اس کے اوپر واجب قرار دیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے۔ اب یعنی یہ خود مرد کے اوپر یعنی واجب ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے، روٹی، کپڑا اور مکان، اور اس کے گھر کی جو ضروریات ہیں، ضروریات کا جو تعلق ہے، اسراف کے ساتھ نہیں تعلق ہے، ٹھیک ہے، چونکہ ہم جو ہے نا وہ بہت ساری ضروریات جو ہے نا بنا لیتے ہیں، وہ ضروریات میں وہ نہیں آتی ہیں۔ گھر کا مکان ہے، اس کا خرچہ ہے، اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کو انجام دینا، یہ کیا ہے، یہ مرد کے اوپر واجب ہے۔ اب اگر اس میں آ کے فیور کر رہی ہے ایک خاتون تو اس کے جو ہے نا تھینک یو، اپریشیٹ کرنا چاہیے مرد کو اس میں، جبکہ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اس میں ایک اور سوال تاکہ مختصر ہو جائے گی بات، کہ مرد کی کمائی، شوہر کی کمائی جو ہے وہ بیوی خرچ کر سکتی ہے، گھریلو اخراجات میں آ سکتی ہے، لیکن بیوی جو پیسے کماتی ہیں، جو وہ اپنی تنخواہ لاتی ہیں، وہ ان کی اپنی ہوتی ہے، بالکل اپنی مرضی سے وہ خرچ کر سکتی ہے، ادروائز شی از ناٹ باؤنڈ ٹو ٹیک پارٹ ان دی فیملی رن۔ نہیں، کوئی باؤنڈ نہیں اس میں وہ اپنی مرضی کر سکتی ہے، اب چاہے تو ہدایت ٹی وی کو دے سکتی ہے، چاہے زکوٰۃ دے سکتی ہے،
چاہے اس پہ اس کے جو خود اپنی کمائی ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ خمس دے. تو یعنی مرد کی کمائی پہ بیوی کا حق ہے, بیوی جو کماتی ہیں اس پہ مرد کا کوئی حق نہیں. اسی حد تک ہے کہ جو اس کے واجبات جو ضروریات ہیں اس کے اوپر حق ہے. اس کے اوپر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. شوہر کے مال کے اوپر اگر وہ چاہے کہ ٹھیک ہے نہیں, شوہر سے اس کو پوچھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جتنے مثلا صدقات ہیں اگر دینا چاہے تو شوہر سے جو ہے نا اس کو, یا اتنی انڈرسٹینڈنگ آپس میں ہو کہ میں یہ جو خرچ کر رہی ہوں, شوہر میرا جو ہے نا وہ ہی ڈزنٹ بادر, جو ہے نا کوئی پرواہ نہیں اس کو اس میں, کہ آپس میں اتنی جو ہے نا وہ میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ہے, کوئی بات نہیں, ممکن ہے کارڈ ہے دونوں کے پاس جو ہے نا وہ کارڈ موجود ہے اور پتہ ہے جو چیزیں جو ہے نا لانی ہے وہ خود جو ہے نا فرض کیا لے گا, تو اس میں جو ہے نا کوئی حرج نہیں ہے. میوچل انڈرسٹینڈنگ. اچھا اب ہم اسی طرف سے آگے بڑھتے ہیں اور پھر ہم اپنے ٹاپک کی طرف بھی آ جائیں گے. شادی ہوتی ہے اور وہ لڑکی جو ہے, برائڈ جو ہے, وہ سارا جہیز اور تمام لوازمات اور تمام تحفے جو شادی کے اوپر ملتے ہیں وہ سب کے سب اکٹھا ہوتے ہیں سسرال میں, وہ سب اپنے ساتھ لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس نے کیونکہ ایک گھر سے دوسرے گھر وہ ٹریول کیا ہے, اگر جہیز کی صورت میں ملا ہے, اور تحفے تحائف جو لوگوں نے دیے ہیں اس صورت میں انہیں ملے, کیا اس پر زکوٰۃ اور خمس لازم بنتی ہے؟ کیا اس پر خمس لازم ہے؟ دیکھیں, جو آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا ہے فتویٰ ہے کہ جو تحفے جتنے ہوتے ہیں اس تحفوں کے اوپر, گفٹ جس کو آپ کہتے ہیں, اس کے اوپر خمس نہیں ہے. ٹھیک. اس کے اوپر خمس, حتیٰ کہ یہ جو چائلڈ بینیفٹ ملتا ہے, چائلڈ بینیفٹ کا بھی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کے نزدیک اس پہ خمس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی ان کے نزدیک تو خمس اس میں وہ نہیں آتا ہے, جو یعنی تحفے تحائف جو ہے نا دیے جاتے ہیں, تحفوں کے اوپر جو ہے نا کوئی خمس نہیں ہوتا ہے. جہاں تک جہیز کا تعلق ہے, جہیز اگر گفٹ کے طور پر والدین کی طرف سے اس کو ملا ہے, وہ بھی گفٹ کے طور پر ہے, تو اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہے. جی, اس کے اوپر بھی خمس جو ہے نا وہ نہیں ہے. تو یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ گفٹ کے طور پہ دیا گیا, لیکن وراثت کے طور پہ اگر وہ جہیز اگر وراثت کے طور پہ کوئی چیز آتی ہے تو اس کو جہیز نہیں کہتے ہیں, اس کو وراثت کہتے ہیں. وراثت میں جو ہے اگر انہوں نے جو چیزیں وراثت میں ملی ہیں اگر اس پہ خمس دیا جا چکا ہے پھر اس کے اوپر خمس نہیں ہے, اگر اس کے اوپر خمس نہیں دیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر خمس ہے. یعنی یہ ہے. یعنی وراثت کے لیے بھی سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تقسیم نہیں کی جا سکتا ہے مال, چونکہ یہ چیزیں ہمیں نہیں پتہ ہیں. جی, حقیقت بات تو یہ ہے, اس میں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. ہم اس وقت تک اس ترکے کو تقسیم نہیں کر سکتے ہیں جب تک اس کے خمس ادا نہیں کیا جائے. ٹھیک. جب تک اس کا خمس ادا نہ کیا جائے ترکہ بھی تقسیم نہیں کر سکتے, یعنی وراثت بھی تقسیم نہیں. قبلہ اجازت, آپ کی ایک کال ہے, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی تعارف کرائیں گے اور کہاں سے ہمارے ساتھ شامل ہوں گے؟ میں محمد ایوب بول رہا ہوں اور لیسٹر سے بول رہا ہوں. جناب محمد ایوب صاحب فرمائیے, کیسے شامل ہونا پسند کریں گے؟ مولانا صاحب ابھی بات کر رہے تھے خمس کا. جی جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, جو ہم بیمار لوگ ہیں, ہم بینیفٹ پہ ہیں اور تمام ہمیں گورنمنٹ آف انگلینڈ جو بینیفٹ دے رہی ہے اس پہ بھی خمس ہے کیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال پوچھنا چاہیں گے ایوب صاحب؟ بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. آپ ٹیلی ویژن, بالکل آپ ٹیلی ویژن سے جواب سنیے گا. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. لیکن آپ بھی کال کر سکتے ہیں, سوال خمس کے حوالے سے پوچھنا چاہیں, شرعی سوال پوچھنا چاہیں, بالکل آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر آپ کے سامنے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کے سامنے ہماری 72 پاؤنڈ کی اسکیم ہے, رمضان کی ون آف ڈونیشن ہے. اب تک الحمدللہ 433 جو ہیں وہ اس میں مومنین شریک سفر, شریک قافلہ ہو چکے ہیں. 786 افراد کا یہ قافلہ بننا ہے, جو انشاءاللہ تعالی چاند رات تک یہ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے اس بات کا کہ یہ مکمل ہوگا, کیونکہ یہ قافلہ امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اس نے. اور یہ سب کی عرضیاں جو ہیں, سب کے جو وثیقے لکھے ہوئے ہیں, سب کے دلوں میں جو مرادیں ہیں, دعائیں ہیں, ہم جب رب سے
رب کے لیے کچھ آگے بڑھاتے ہیں قدم تو ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے کہ رب العالمین میں نے تیری بارگاہ میں جو ہے یہ کیا ہے، مجھے یہ کام یا یہ باتیں میری جو مجھ پر رحم فرما، مجھ پر برکتیں فرما. اور یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جن مومنین نے اس میں حصہ لیا ہے، اب تک 433 ہیں ہمارے پاس. میں اپنی بات کا سلسلہ جاری رکھوں گا. آپ سے پہلے کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ٹی وی کا والیوم جو جی ہے آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں پھر ہم سے بات کر سکیں. جی 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 بہن فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو، مجھے سوال کرنا ہے مولانا سے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کیجئے. ہاں مولانا کا پوچھنا ہے کہ پینشن کے اوپر خمس لگتا ہے؟ مریض کے اوپر نہیں، پینشن کے اوپر. پینشن پہ. اچھا پینشن پہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور کوئی سوال کرنا چاہیں گی بہن؟ نہیں اور نہیں کچھ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. آپ ٹیلی فون رکھ دیں، آپ بالکل سنیے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ ٹیلی ویژن سے سنیے آپ کے لیے نا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. 72 پاؤنڈ کی ون آف ڈونیشن ہے. کال کریں ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن کے اوپر، آپ اپنا رجسٹر کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں، ڈونیشن میں آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہماری پاؤنڈ 5 کی ایک کیمپین ہے الصادق اکیڈمی کی. سمپل آپ نے کچھ نہیں کرنا، اپنے موبائل کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، میسج میں جانا ہے یا علی لکھنا ہے اور 70450 کے اوپر سینڈ کر دینا ہے. کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، صرف 5 پاؤنڈ آپ کے اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ. وہ بھی ہم نے کہا کہ یہ ماہ مبارک میں ہدایت ہی کو جائیں گے. ماہ مبارک میں صرف ہدایت کو جائیں گے. جی بالکل. اور یہ سلسلہ جاری رکھیں کیونکہ یہ تعلیمی اخراجات کا سلسلہ جو ہے وہ پھر آگے کی طرف جائے گا. امید ہے کہ آپ کی یہ والا سلسلہ آپ خود جاری رکھیں گے. ہم وہ جو خدمت کا سلسلہ ہے ہم نے وہ جاری رکھا ہوا ہے، اور تاکہ وقت بہت کم ہوتا ہے اس لیے اب آپ سے گزارش ہے کہ یہ والی بات دوبارہ ریپیٹ نہ کرنی پڑے. خود بخود یہ نمبر جو 433 سامنے آ رہا ہے، یہ خود بخود آج 533 میں یہ کہتا ہوں نا، دیکھیں اگر ہمارے لوگ خمس ہی کی پابندی کر لیتے، اپنے واجب کی پابندی کرتے، جو کسی کا نہ مجھ کے اوپر احسان ہے، نہ ہدایت کے اوپر احسان ہے، نہ ان کا کسی دین کے اوپر احسان ہے، ان کا اپنے اوپر احسان ہے. اگر وہ اپنے واجبات ہی کو انجام دیتے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہاں پہ 786 تو میں سمجھتا ہوں ایک دن میں جو ہے نا یہ ہو جانا چاہیے واجبات میں سے ہو جاتا. اگر جو ہے نا وہ ہم سمجھتے، چونکہ اس بات کے لیے کہ اللہ نے کتنی بڑی فیسلٹی خود ہدایت ٹی وی کو یہ دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے جو واجبات ہیں وہ بھی ہدایت ٹی وی پہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور ہدایت ٹی وی کے اخراجات میں جو ہے نا، اس وجہ سے کہ ہدایت ٹی وی سے بہتر کون سا آپ کو جو ہے نا میڈیم ملے گا کہ جو تبلیغ دین کا کام کر رہا ہے، جو سب سے پہلے حق کی آواز جس نے بلند کی ہے، سب سے پہلے جس نے جو ہے نا وہ آواز ولایت کو جس نے بلند کی، اعلان ولایت جو پوری دنیا میں جو نشر کس نے کیا ہے، اس میں یورپ کی سرزمین میں یہی ہدایت ہے. ہدایت ٹی وی وہ ہے، وہ آواز ہے کہ جس نے باقی اور کو بھی جرأت اس میں پیدا کی ہے، ہمت پیدا کی کہ آ جاؤ، یہ میدان یہ کوئی خالی رہنے والا میدان نہیں ہے، آ جاؤ تم جو ہے نا. یہ پہلا ہے، یہ آپ کا پہلا جو ہے نا وہ ٹی وی ہے، یہ پہلی اعلان ولایت ہے آپ کے لیے یورپ میں، یہ پہلی آواز حق ہے کہ جو یورپ میں، اس وجہ سے آپ کا زیادہ حق بنتا ہے اس آواز حق پہ لبیک کرنے کا، اور فرائض میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک ہے میں اس مسئلے کو جو ہے نا وہ جو اگر جو ہے جی میں ان کو جواب دیتا ہوں. اگر کوئی آدمی فرض کیا، مر گیا ہے، فوت ہو گیا ہے، رخصت ہو گیا ہے، اس کے ترکے کو اگر اس نے خمس نہیں دیا ہوا ہے، بغیر اس کے خمس کی ادائیگی کے جائز نہیں ہے کہ آپ اس کے ترکے کو تقسیم کریں، اس کی انہیریٹنس کو آپ تقسیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے لے لیں کال لیں تو پھر آپ سے، کیونکہ انہوں نے مریض کے متعلق بھی سوال کیا تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت آپ لوگوں کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. کہاں سے ہمارے ساتھ شامل ہیں؟ شب قدر مبارک. مولانا صاحب کو بہت بہت سلام. میں مانچسٹر سے مسز حسین بول رہی ہوں. اور بالکل مولانا کی تقریر بہت عمدہ ہے، کیونکہ میں اس ٹی وی کو ڈی ایم سے دیکھ رہی ہوں. شاید آئی تھنک 2 سال یا 1 سال یا 3 سال شروع ہوا تھا، اور ماشاءاللہ آج اتنا ہو گیا، اور انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گا. انشاءاللہ آپ کی دعا ہے، آپ کی دعا. بالکل یہ پہلا ٹی وی ہے، اور اس سے ہر یعنی ایسے ایسے لوگوں نے سیکھا ہے،
बड़े लोगों ने भी और बच्चे तक को हर दुआ काफी याद हो गई है। इसमें मेरे पोते भी शामिल हैं। बहुत ही उम्दा है और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है और अल्लाह आप लोगों को सेहत सलामती दे। मैं 72 पाउंड तो दे चुकी थी, मेरा बच्चा भी दे चुका था। तो ये जो आप 5 पाउंड का कह रहे हैं, ये किस चीज के हैं 5 पाउंड? ये अल सादिक एकेडमी है जिसके तहत ये एजुकेशनल सिस्टम है, लेकिन हमने ये किया इस दफा कि ये भी 5 पाउंड जितने आएंगे माह मुबारक में, ये भी हिदायत टीवी में जाएंगे। अच्छा, हम खैर 5 पाउंड तो नहीं देंगे, हम 50 पाउंड दे देते हैं। सुभान अल्लाह, हम आपको जो है ना उसमें बढ़ा देते हैं एक मजीद भी। जी हाँ, मैं 50 पाउंड दे दूंगी। मैं अपने बच्चे से कहूंगी कल या परसों वो डालेगा, क्योंकि वो इसका मेंबर भी है। जी जी जी, जी। तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इसमें शक नहीं है। क्योंकि मैं असलियत बता रही हूँ, मैंने जब ये स्टार्ट हुआ है तो मैंने ख्वाब में देखा था सब तरफ हिदायत के बोर्ड चमक रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और बहुत उम्दा, यही तो बहुत ही अच्छा रहा। और अल्लाह हम सब के यहाँ एका दे, मोहब्बत दे। अगला साल इंशाअल्लाह बहुत अच्छी तरह से मनाए और ये बीमारी हर एक से दूर हो जाए। परवरदिगार आप सबके घरों में भी खुशी हो, हमारे घर में खुशी हो। हमारी तरफ से हमारे लिए दुआ करिएगा। अल्लाह हाफिज। मौलाना साहब की भी तो मेरे घर, मेरे गरीब खाने पे आती है, मजालिस में मेरे बच्चे की यहाँ आती है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज। आप सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। इंशाल्लाह आपका साहब बच्चों पे सलामत फरमाए, आपकी नसीहतें, आपकी बुजुर्गवारी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी ये काल जो है ना लाजमी तौर पर नोट करें, क्योंकि जो ख्वाब का जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इनका। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको ख्वाब को रोए सादिका जिसका कहते हैं वो बना के दिया। और हर तरफ से जो है ना अब भी हिदायत के बोर्ड चमक रहे हैं पूरी दुनिया में। और ये बात कह रही है, अगर डीएम के जमाने की बात हो, डीएम पे मेरे प्रोग्राम होते थे। जी जी, 2006 से लेकर जो है ना वो 8 तक जो है ना हमारे प्रोग्राम वहाँ पे डीएम पे होते जी 3 प्रोग्राम हमारे थे। यही जो सहीफ सजादिया का है उस दौरान नूर दुआ के नाम से आता था। फिर यही जो तफसीर कुरान का प्रोग्राम है उस तरह उस वक्त नूर कुरान के नाम से आता था। और दूसरे जो है ना मुख्तलिफ जो प्रोग्राम थे हमारे। 2006 ये 14 साल का एक सफर है जी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ। किबला सवाल की तरफ मोहम्मद अयूब साहब, मरीज के हवाले से भी उन्होंने पूछा था कि तो मैंने वो मसला तो क्लियर हो गया कि किसी की जायदाद को, किसी की विरासत को उस वक्त तक तकसीम नहीं कर सकते जब तक उसका खुम्स अगर उन्होंने अदा नहीं किया है। तो जब तक वो अदा नहीं करेंगे आपको हक नहीं है कि आप उनकी जायदाद, उनकी विरासत, उनके माल को तकसीम करें, डिवाइड करें। ठीक है। दूसरा मसला ये है उस वक्त तक भी डिवाइड नहीं कर सकते जायदाद को, उनकी विरासत को, जब तक उनकी नमाजें कज़ा हैं उसमें से मिन्हा की जाए, उनके रोज़े कज़ा हैं उसमें से रोज़ों को मिन्हा कर दिया जाए। फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल देता हूँ कि उन्होंने जो है ना 10 साल की नमाजें नहीं पढ़ी हैं तो 10 साल के हिसाब लगाएं। फ़र्ज़ किया कि 1 साल के जो है ना वो नमाजों के लिए कोई 300-400 पाउंड लेता है, तो मैं मिसाल दे रहा हूँ 300 पाउंड अगर कोई लेता है 1 साल की नमाजों के लिए, तो उसमें से 10 साल की तो मैंने कितने बन गए 3000 पाउंड। ये 3000 पाउंड भी अलग कर दीजिए। उन्होंने अगर हज नहीं किया है, आज उनके ऊपर वाजिब है, तो 4500-5000 पाउंड वो भी अलग कर दें। ये सारे वाजिबात, रोजे नहीं रखे हैं, फर्ज किया 5 साल के रोजे नहीं रखे, 5 यानी 5 महीनों के, और उसके लिए जो है ना फर्ज किया 1500 पाउंड चाहिए, वो 1500 पाउंड भी अलग कर दें। ये सारे अलग करने के बाद अब देखा जाए उसमें जो है ना वो कितना बाकी बचा है। जो बाकी बचा उसमें जो है ना इनहेरिटेंस में फिर वो तकसीम कर सकते हैं। खुम्स अदा होगा उसमें, उसके वाजिबात अदा होंगे, उसके बाद जो है ना इनहेरिटेंस को तकसीम किया जा सकता है। अदरवाइज जो है ना वो जायज़ नहीं, हराम है, ये पहले हराम है। अगर इस तरह कोई करता है बगैर जो है ना वो उसका जिम्मेदार है। यानी उसको जो मरने वाला है उसको भी वसीयत करनी चाहिए। उसने खुम्स नहीं दिया है तो उसको चाहिए कि वसीयत करे कि मैंने इस माल से खुम्स नहीं दिया है, ताकि जो है ना वो बाद वाले आकर उसमें से खुम्स निकाल दें। नहीं, सबसे पहले तो हम यही कहते हैं मरने से पहले जो है ना वो खुद मर जाओ। उसका मतलब यानी यही है हदीस का कि मूतू कबला अन तमूतू, कि मरने से पहले तुम मर जाओ, यानी मरने से पहले तुम अपने वाजिबात को अदा करके मरो।
قبر کے اس منظر کو دیکھ کے جو ہے نا تم مرو، اپنے جو ہے نا وہ سارے جو اپنے ہاتھوں سے دیکھ کے جو ہے نا مرو، یہ ہے مطلب۔ تو اب جہاں تک کہ ہمارے ایوب بھائی کا تعلق ہے، بیمار ہیں، بعض جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ بینیفٹس کے اوپر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کون سی ان کی جو ہے نا تاریخ خمس ہے، ٹھیک ہے، تاریخ خمس کو دیکھا جائے۔ فرض کیا کہ ان کی تاریخ خمس آج کتنی ہے، ماہ مبارک رمضان کی آج ہے 26 ہے، ٹھیک ہے، ان کی فرض کیا ہے 26 تاریخ کو ماہ مبارک کے رمضان کی 26 تاریخ کو ان کی ڈیٹ ہے، خمس کی ڈیٹ ہے۔ 25 کو وہ حساب لگائیں گے، اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے، صحیح ہے، بینیفٹس کے اوپر ظاہر ہے اتنا خرچہ ہی ہو جاتا ہے، تو ان کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، فرض کیا، لیکن نہیں ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ گھر میں ایک چھٹانگ نمک تو ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ گھر میں جو ہے نا 2 سیب تو پڑے ہوتے ہیں، ایٹ لیسٹ گھر میں جو ہے نا وہ 1 کلو آٹا تو پڑا ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ جو ہے نا گھر میں کوئی 2 پیاز تو پڑے ہوتے ہیں۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو ہے نا نہیں ہوتے ہیں۔ اس میں جو ہے نا وہ دیکھا جائے، اگر وہ کچن میں بھی ان کی 5 پاؤنڈ کی چیزیں باقی بچ گئی ہیں، یا مثلا 10 پاؤنڈ کی چیزیں باقی بچ گئی ہیں، تو اس وقت جو ہے میں خود کنٹرول کرتا ہوں، یعنی خمس کی تاریخ سے پہلے چیزیں، لیکن وہاں پہ بھی کچن میں جب سارا حساب لگاتے ہیں تو 40-50 پاؤنڈ کا سامان بن جاتا ہے، اس میں اس کا بھی دینا پڑتا ہے نا، دینا پڑتا ہے۔ اس میں ان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر سال کے اینڈ میں جو ان کی تاریخ ہے، میں اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ ہر ایک مومن کی تاریخ خمس معین ہونی چاہیے۔ مثلا میری 15 شعبان ہے تاریخ، آپ کی مجھے نہیں پتا ہے، میرے عید کے بعد ہوتی ہے میری، جی تحقیق علم میں ہے۔ جی قبلہ یہاں ایک سوال کیونکہ اسی حوالے سے کہ جنہوں نے کوئی تاریخ اب تک معین نہیں کی ہے، اس گفتگو سے انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ خمس کتنا لازمی ہے، اگر کوئی معین نہیں کی ہے تو اب وہ کیا کریں؟ اب وہ جس طرح میں نے کل مثلا اپنے بھائی کو جس طرح پروگرام کے بعد انہوں نے کہا ہے، کل میں نے ان کی تاریخ رکھ دی، 25 جو ہے نا ماہ مبارک رمضان ان کی تاریخ ہے، اس کے بارے جو ہے نا وہ یہ ہے، اس وقت جتنا ہے حساب وہ کر لیں، 25 تاریخ کو آپ لے لیں کہا، تو میں اس کو جو ہے نا وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم، میں دوبارہ محمد ایوب جناب جی صاحب فرمائیے۔ جی ایک تو یہ بتا دیں کہ تاریخ کیسے آپ مقرر کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ 2007 میں گیا ہوا تھا حج پہ، ٹھیک ہے، آپ ان کا نمبر لکھنے کے میری وائف اور ہم گئے تھے پاکستان سے، جی تو میں نے کوئی خمس نہیں دیا، اور آج تک اس سلسلے میں ایران میں ابھی گیا ہوا تھا 2018 میں، تو وہاں پہ بھی میں نے کافی علماء سے یہ اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے یہ بتائیں کہ میں 2007 میں خمس گیا تھا، وہ صاحب ثروت تھا، حیثیت تھا، اور میں، میری وائف، میرے بھائی، میری بھابھی، ہم 4 آدمی گئے تھے، ہم نے چاروں نے کوئی خمس نہیں دیا۔ تو اب میں نے یہاں پہ لندن میں آغا کشمیری کو فون کیا، تو انہوں نے بھی کوئی مجھے صحیح تسلی بخش جواب نہیں دی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس خمس کو میں کیسے دے دوں اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے نا وہ آپ کا نمبر آ گیا، اس میں جو ہے نا وہ آپ سے مزید جو ہے نا وہ ڈیٹیل۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ نے بہت اچھا کیا، آپ نے جو ہے نا پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ وہاں چونکہ آپ خمس نہیں دیتے تھے، اور آپ جو حج پہ گئے ہیں، وہ حج جو آپ کا کیا ہوا ہے اس پہ سے آپ کے اوپر واجب ہے جتنے بھی اخراجات ہوئے ہیں ان سب کا خمس ادا کریں، اور فی الفور اس کو ادا کریں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے واجبات میں سے ہے، اور حج کا پیسہ ہمیشہ خمس دیا ہوا ہوتا ہے، اور خمس مخمس مال سے وہ حج ہوتا ہے۔ غور سے پھر سنے سارے دوسرے، ایوب بھائی نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے، اور ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ باقی بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے جس طرح یہ مومن ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کی نیت جو حج کرتا ہے، جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو مسئلے پوچھتا ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ وہ دین والے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ بعض اوقات مسئلہ نہیں پتا ہوتا ہے، یا مسئلہ جس نے انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا بات سے اس کی جو ہے نا، یہ تو بات ابھی آ گئی تو اس بات نہیں کھلنا شروع ہو گئی نا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ممکن ہے انہوں نے مسئلہ صحیح نہیں پوچھا ان سے، جس کی وجہ سے انہوں نے نہیں بتایا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جو 2007-8 میں حج کیا ہے،
اس کے اوپر خمس نہیں دیا ہے، اس کے اوپر ان کے اوپر واجب ہے کہ وہ خمس ادا کرے. نمبر 1 یہ تو ان کا جو ہے نا مسئلہ ہو گیا کلیئر. ان کے اوپر واجب ہے کہ اس جو ہے نا وہ must, yes, he should do it. تو ان کے اوپر جو ہے نا it is obligatory, it is واجب. ان کو جو ہے نا چاہیے کہ وہ مال جتنا خرچ ہوا ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ خمس واجب ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بھی جاتا ہے اپنے مال سے اگر وہ خمس ادا نہیں کرتا اور حج پہ جاتا ہے، اس کا حج معلق رہتا ہے، اس کا حج کا اس وقت تک اس کو ثواب نہیں ملتا، اس وجہ سے کہ جب تک اس نے اس واجب کو ادا نہیں کیا ہے. اب میں اس میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو پھر مجھے انیس کا وہ شعر نہ پڑھنا چاہے کہ انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو. اس وجہ سے میں وہ باتیں نہیں کروں گا اب زیادہ سختی کے ساتھ، اس وجہ سے کہ اگر فرض کیا کہ یہ میری قبا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کا خمس نہیں دیا ہے، تو یہ قبا غصبی ہے. حقیقت میں یہ قبا میری نہیں ہے، یہ قبا غصبی ہے ابھی. اور اس میں سے غصبی جو چیز لباس ہوتا ہے اس میں نماز نہیں ہوتی ہے. وہ جو احرام باندھتے ہیں اور وہ جو سارے ہوتے ہیں، میں اس وجہ سے باتوں کو نہیں کھولتا اس وقت. اگر کھولوں گا کیونکہ ہماری لوگ ابھی تک پریپیئر نہیں ہیں اس مسئلے میں کہ میری ان سخت باتوں کو سنیں، اس وجہ سے میں اسی طرح جس حد تک جو ہے نا وہ مسئلے کی گنجائش بنتی ہے میں اسی حد تک جو ہے نا وہ بتاؤں گا. اس وجہ سے کہ مسئلوں پہ آ جائیں تو اس گھر میں بھی جو ہے جس گھر میں خمس نہیں دیا جاتا ہے وہاں پہ نماز کا پرابلم ہے، وہاں پہ غسل کا پرابلم ہے، وہاں پہ وضو کا پرابلم ہے، وہاں پہ کھانے کا پرابلم ہے. اسی وجہ سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی تاریخ خمس آ گئی ہے، آپ تھوڑا بہت 20-30 پاؤنڈ زیادہ دے دیے کریں خمس اس میں سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سال میں کدھر کھاتے رہے، ہمیں نہیں پتہ ہے، بعض دیتے ہیں بعض نہیں دیتے ہیں، کم از کم وہ اس میں جو ہے نا وہ منہا ہو جائے گا. ہمیں تو فی الفور پتہ چلتا ہے جو گھر خمس نہیں دیتا، میں آتے ہی بتا دیتا ہوں کہ یہ خمس نہیں دیتے، اس وجہ سے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے اور ہمیں فوراً فون کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نہیں دیتے ہیں، قبلہ آج سے جو ہے نا ہم دینا شروع ہوئے. بات یہ ہے کہ میرا تو ایک زمانے میں یہ تھا کہ جب دعوتیں ہم یہاں پہ آئے تو دعوتیں زیادہ تو میں نے منع کر دیا. میں نے کہا نہیں، ہم نہیں کسی دعوت، ہم اس دعوت پہ جائیں گے جو گھر خمس دیتا ہے، ہم ہر کی دعوت پہ نہیں جائیں گے. چلیں اس بہانے سے بھلا ہو گیا. تقریباً جس کمیونٹی میں ہم آئے تھے اس میں 95% لوگ خمس دینا شروع ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ پہلی بات تو میں ایوب بھائی کو کہوں کہ جتنا انہوں نے وہ خمس نہیں دیا تھا اس کا خمس دیں. دوسری بات جو حج پہ جانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کہوں گا کہ جتنا جو مال ہوتا ہے مخمس مال سے حج ہوتا ہے. غور کریں اس جملے کے اوپر، اس کو چونکہ ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئی ہے، مخمس مال کے اوپر حج ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ مال کہ جس کا خمس دیا ہوا ہوتا ہے، لے لیں آپ کال تمہیں، مال جس کا خمس دیا ہوا ہوتا ہے وہ مخمس کہلاتا جی. ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اب دوبارہ میں محمد ایوب بول رہا ہوں. جناب محمد کہ ایوب وہ صاحب، تو پاکستانی، جب ہم 2007 میں گئے تھے تو پاکستانی روپیہ دے کے ہم گئے. یہاں پہ انگلینڈ میں ابھی پاؤنڈ میں ہے، تو وہ ہم خمس کس کا نکالیں؟ پاکستانی روپے کا نکالیں یا یہاں پہ پاؤنڈ میں نکالیں؟ اچھا دوسرا جو اس وقت جو ہے نا جتنا بنتا تھا پاؤنڈ کے حساب سے پاکستانی روپیہ، اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں تو ابھی ٹھیک ہے، ان کو میں بتا دیتا ہوں. اس کو آپ کیلکولیٹ کر لیں یہاں پہ پاؤنڈز میں، اور اس پاؤنڈز کے اوپر 20% جو بنتا ہے وہ خمس ہے. صحیح ہے؟ فرض کیا کہ اس دوران جو ہے، یعنی دیکھا جائے اس دوران فرض کیا جب میں یہاں پہ آیا تھا تو پاؤنڈ اس میں 60 روپیز کا تھا. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، 200 کے قریب ہی ہوگا. جی جی. تو اس حساب سے وہ دیکھیں، وہ حساب کر لیں کیلکولیشن کر کے، اس کے بعد اس کے جو ہے نا وہ 20% اس کا نکال دیں. سمپل. ٹھیک ہے، تھوڑا زیادہ نکال دیں تاکہ جو ہے نا وہ پاؤنڈز میں اگر سپوز کریں کہ اس وقت ان کے حج کرنے کے اوپر تقریباً 10 لاکھ روپے کے اخراجات مکمل آئے تھے، تو اس روپے کے 20% بالکل ہو گیا بالکل، یا اس روپے اس 10 لاکھ کو اس وقت کے 60 روپیز کا جب پاؤنڈ تھا تو اس سے ڈیوائڈ کر لیں اور پتہ ہوگا کہ وہ اس وقت جو ہے نا وہ کتنا ہے اور اس وقت جو ہے نا وہ کتنا ہے. ایوب صاحب آپ پروگرام کے بعد بھی کال کر سکتے ہیں اور مسئلے کو اور ڈیٹیل میں پوچھنا ہو، کیونکہ وہ سہولت ہو جاتی ہے
تاکہ آپ مزید بہتر انداز میں تمام چیزیں آپ تک براہ راست پہنچ سکیں اور آپ ڈسکس کریں. اور اس کے جو ہے نا میں یہ بتا رہا ہوں کہ پھر اس مال سے فرض کیا، میں ابھی کی بتاتا ہوں تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ مسئلہ واضح ہو جائے. فرض کیا اب جو ہے نا وہ 4500 پہ حج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، پاؤنڈز میں 4500، ٹھیک ہے، یا 4000 لگا دیں، ٹھیک ہے جی. 4000 جب لگائیں گے تاکہ مخمس جو ہے نا اس مسئلے کو آرام کے ساتھ جو ہے نا سمجھ جائیں. مخمس مال سے حج ہوتا ہے. اگر اس میں مخمس اگر خمس نکالنے کے بعد آپ کے اخراجات نہیں بنتے ہیں تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. اس کا مطلب یعنی یہ ہے، بات سمجھیں؟ بالکل. اگر یعنی وہ مطلب یعنی یہ ہے کہ خمس نکالنے کے بعد اگر آپ کے اخراجات نہیں بنتے ہیں تو آپ کے اوپر حج واجب نہیں ہے. حج واجب کب ہے؟ کہ جب آپ خمس نکالنے کے بعد فرض کیا 4000 پاؤنڈ جو ہے وہ حج کا بنتا ہے، ٹھیک ہے. مخمس کب ہوگا؟ مخمس 4000 تب ہوگا کہ جب آپ 5000 فرض کیا میرے پاس 5000 ہیں، 5000 میں سے خمس کتنا بن گیا؟ 1000 بن گیا. اب پیچھے کتنا بچ گیا؟ یہ 4000 کہتے ہیں مخمس ہے. اب آپ جو ہے نا آپ حج کر سکتے ہیں، آپ جو ہے نا آپ حج کر سکتے ہیں. فرض کہ میرے پاس ہیں ہی 4000 اور اس میں سے میں اگر خمس نکالوں گا تو 3200 بڑھ گیا. میرے کو خمس واجب نہیں ہے اس وجہ سے کہ میرے ابھی اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرے اوپر تب واجب ہوگا کہ جب میرے پاس خمس نکالنے کے بعد جتنے بھی حج پر گئے ہیں اگر انہوں نے خمس نہیں دیا ہے ان سب کو چاہیے کہ وہ خمس جو ہے نا وہ ادا کریں، ورنہ حج معلق. جی حج جو ہے نا معلق نہیں بلکہ اور بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن ہم فی الحال معلق ہی ہے انشاءاللہ. معلق یہ خمس جب دے دیں گے تو وہ فکس ہو جائے گا معاملہ. کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ فکس کرنی پڑتی ہیں، ان میں سے جو ہے نا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چونکہ مسئلے کا نہیں پتہ ہوتا ہے، یعنی یہ ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہم لوگوں کی غلطیاں ہیں. ہم لوگوں کو بتانا چاہیے، کھل کے ہمیں بتانا چاہیے تھا یہ مسئلے کو جو ہے نا، قوم کو بھی چاہیے تھا پوچھنا چاہیے تھا. ان کی بھی غلطی ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ساری اپنے اوپر لے لیتے ہیں، لیکن بعض ہم غلطیاں اپنے ہی اوپر زیادہ لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے جو ہے نا وہ خمس پچھلی سال میرے خیال میں غالباً میں نے ایک مسئلہ کیا تو اس کے بعد مجھے خود ہی لوگوں کو وہ جو ہے نا وہ طواف النساء کرانے پڑے، کسی آدمی کو، مختلف آدمیوں کو جو ہے نا وہ رکھ کے ان لوگوں کے نیابت میں طواف النساء کرانے پڑے مجھے، چونکہ اس وجہ سے کہ نہیں پتا تھا کیفی لوگوں کو کہ طواف النساء بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. طواف النساء واجب ہے، طواف النساء ہوتا ہے اور نہیں کرایا کسی نے تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بہت ہی سنجیدہ پروگرام ہے آج کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ دونوں کو میری طرف سے بہت زیادہ السلام ہو. اور مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنا تھا کہ میں نے ابھی گاڑی خریدنی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے بہت ضرورت ہے اس کے لیے جی. تو کیا ان پیسوں پر بھی خمس مجھے نکالنا ہوگا؟ کیونکہ اگر جب میں نکال رہی ہوں تو پھر میرے پیسے کم پڑ جائیں گے، گاڑی خرید نہیں سکتی اور مجھے ضرورت بھی ہے بہت. آپ کی تاریخ خمس آ گئی ہے یا نہیں آئی ابھی تک؟ سوری، آپ کی جو خمس والی تاریخ ہے کس تاریخ کو آپ خمس دیتی ہیں؟ ابھی تک سال پورا نہیں ہوا ہے، میں نے ابھی تک. آپ کی تاریخ خمس ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی دیا نہیں ہے. ابھی نئی شادی ہوئی ہے نا، ابھی 1 سال ہوا ہے شادی کو، اور پیسے بھی صرف چند ہی مہینے ہو گئے کہ پیسے چمکے میں نے. آپ کے اپنے پیسے ہیں یا شوہر کے پیسے ہیں؟ میرے شوہر کے بھی ہے اور اپنے بھی ہے تھوڑے سے. آپ کے شوہر نے آپ کو گفٹ کے طور پر دیے ہیں یا ویسے؟ نہیں، وہ گھر کے خرچ کے لیے جو ہوتا ہے نا اس میں سے جو بچت کی ہوئی ہے نا. ہاں، تو پھر اس کے اوپر پہلے آپ خمس دیں گی، اس کے بعد جو ہے نا باقی گاڑی خریدیں گی. پہلے اپنی تاریخ خمس بنائیں. مثلاً آج کے دن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ آج کے دن 26 آف ماہ مبارک رمضان آپ نیت کریں آج کے دن کی، اور آج جتنا ہے آپ اس میں سے اپنے مال سے خمس نکالیں، اور آج کے دن آپ کی تاریخ معین ہو جائے گی. آئندہ سال 26 میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آئندہ سال آپ کے پاس بہترین گاڑی بھی ہوگی، بہترین سلسلہ بھی ہوگا، پیسے بھی آپ کی کوئی کمی نہیں ہوگی. اگر کمی آ جائے آپ کے پیسے میں تو مجھے بتا دیں اسی نمبر پہ کہ عدیل صاحب آپ نے کہا تھا کہ پیسے میں کمی آ گئی ہے،
تو نہیں ہے میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کے پیسے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. خمس دینے کے بعد بھی ممکن ہے آپ کو جو ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ کم پیسوں میں مل جائے گاڑی. ٹھیک ہے بہن, بہت بہت مہربانی, تھینک یو. بہت شکریہ. اپنا تعارف اگر کرا دیں گی. خدا حافظ. اچھا ٹھیک ہے. اچھا قبلہ, کیونکہ وقت بہت کم ہے, بہت تیزی سے نکل گیا. خمس کے حوالے سے جو گفتگو آپ نے کی, آخری وہ جو بات ہوئی تھی معلق ہے, اور پھر آپ نے مجھے بھی ڈرا دیا, آپ نے اپنی پوشاک کی طرف سے اشارہ کر دیا کہ میں نے اس کا خمس پہلے دیا, میں اپنی جیکٹ کا سوچ رہا ہوں کہ اس کا میں نے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, یا پھر جو تاریخ معین ہے دیکھیں یہ بھی کنفیوژن نہ رہے. جو آدمی خمس, مثلا ہماری بہن ہے یہ نہیں دیتی تھی, اس وجہ سے میں نے ان کو کہا ہے. مثلا میں خمس دیتا ہوں, میں اپنی مثال دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں خمس دیتا ہوں, میری ایک تاریخ معین ہے, اس تاریخ کے بعد فرض کیا پتہ نہیں شعبان کو میں نے وہ کر دیا نصاب اپنا, اس کے بعد ابھی جتنی بھی میری ضروریات کی چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, اب مجھے گاڑی چاہیے, ٹھیک ہے, میں گاڑی لے لیتا ہوں, اس میں سے کوئی خمس نہیں ہے کیونکہ دے چکے ہیں آپ آلریڈی. چونکہ میری تاریخ خمس معین ہے, تاریخ خمس معین ہونے کے بعد جو بھی آپ کی ضروریات بنتی ہیں وہ آپ ضروریات لے لیتے ہیں, استعمال ہوتی ہیں, اس پہ کوئی خمس نہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے پہلے خمس نہیں دیا ہے. اب فرض کیا کہ میں خمس دے رہا ہوں, اب مجھے ایک نہیں گاڑی, مجھے 2 گاڑیوں کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, دوسری گاڑی کے اوپر بھی کوئی خمس نہیں ہوگا کیونکہ میں خمس دے رہا ہوں. ایک گھر کی ضرورت ہے میری, ٹھیک ہے جی, میں گھر میں, لیکن ممکن ہے کہ مجھے 2 گھر کی ضرورت پڑ جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. میں مثال دے رہا ہوں, صحیح جی, مثال دے رہا ہوں. دوسرے گھر کی بھی جو ہے نا مجھے ضرورت پڑ جائے, مثلا مجھے یہاں کے گھر کی بھی ضرورت ہے, مجھے پاکستان کے گھر کی بھی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ضرورت ہے میری پاکستان کے گھر کی, اس کے اوپر بھی خمس نہیں ہے. بات سمجھیں گے؟ ہاں, اگر میں وہاں پہ 2 میرے ہوئے ہیں تو پھر دوسرے کے اوپر جو ہے نا وہ خمس واجب ہو جائے گا, دوسرے کے اوپر ہو جائے. قبلہ معذرت, بات سے بات جوڑ رہی ہے, کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی جی ماشاء اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی کیسے ہیں مولانا صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ, شکر. 72 پاؤنڈ وقت امام کی خدمت میں میں نے دینے آج 27 شب رات شب قدر مہینہ اینڈ پہ آ رہا ہے, یہ بھی رات سب سے بڑی رات ہے. اللہ پاک انشاءاللہ قبول فرمائے, آپ کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے, دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ انشاءاللہ, جزاکم اللہ. اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی ساری فیملی کو صحت سلامتی عطا فرمائے, اور آپ کے والد مرحوم کو اللہ سبحانہ وتعالی جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. آمین آمین. حق محمد وعلی. جی اچھا قبلہ, پراپرٹی لے رہے ہیں یا گاڑی لے رہے ہیں, یہاں پہ مارگیج کا سلسلہ ہے کہ انیشیل پیمنٹ دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں اس کی انسٹالمنٹس بن جاتی ہیں, تو اس پہ خمس جو ہے وہ کس طریقے سے ادا کیا جائے گا؟ دیکھیں اس کی جو انسٹالمنٹ آلریڈی جو خمس دے رہا ہے, اس کی جو انسٹالمنٹ, فرض کیا آپ نے گاڑی لی ہے, اس کی جو انسٹالمنٹ ہے, فرض کیا 200 پاؤنڈ پہلے لے لیا, اور بعد میں کہا کہ 100 پاؤنڈ جو ہے نا آپ دیتے رہے, فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ جو ہے 100 پاؤنڈ آپ دیتے رہے ہر مہینے کی انسٹالمنٹ آپ کی ہوئی ہے, چونکہ وہ آپ کے اخراجات میں شامل ہو رہا ہے, اس لیے اس کے اوپر خمس نہیں ہے. پھر وہی اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا بات آئے گی کہ آپ کی جو تاریخ خمس ہے اس سے 1 دن پہلے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس اب سیونگ کیا ہے. آپ یہ نہیں اس وقت کہہ سکتے کہ وہ انسٹالمنٹ اتنی باقی ہیں تو مجھے وہ دینی ہے, اس میں سے مجھے میں نے فرض کیا آپ کی انسٹالمنٹ سے 1000 پاؤنڈ جو ہے نا باقی ہے ابھی, اور یہاں 1000 پاؤنڈ اب آپ کی جو ہے نا وہ سیونگ میں پڑا ہوا ہے. یا تو یہ ہے کہ آپ کو تاریخ خمس سے پہلے 4-5 دن پہلے دے دینا چاہیے تھا کہ اب آپ کے پاس کچھ نہ ہو. 14 تاریخ فرض کیا, 15 تاریخ آپ کی ہے, 14 تاریخ آ گئی, اب آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ مجھے انسٹالمنٹ تو آپ کی آلریڈی جا رہی ہے. اس طرح تو جتنے مورگیج والے ہیں سارے کہیں گے ہمارے اوپر تو اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے, کسی کے اوپر جو ہے نا کوئی خمس نہیں, ایسی بات نہیں ہے. اس تاریخ کو دیکھا جائے گا جو اینڈ آف دا ڈے اس کی ہے. فرض کیا کہ 15 تاریخ ہے تو 14 تاریخ اس کو دیکھا جائے گا, جتنی بھی اس کے پاس سیونگ ہے اس میں سے وہ اس کا خمس ادا کریں گے. ٹھیک ہے قبلہ. ایک جو پینشن والی بات, پینشن والی, پھر اس کے بعد پینشن کے حوالے سے آپ بتا دیجیے. چلیں دیکھیں پینشن جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ آپ کو مثلا جو ہے نا وہ جو ہمارے سینئر سٹیزنز ہیں ان کو ہر مہینے ملتی ہے, ٹھیک ہے.
ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہے نا لم سم ملتی ہے، ٹھیک ہے، لم سم جو انسان کو ملتی ہے، فرض کیا جو ہے نا وہ 50,000، پتہ نہیں ہے مجھے یہاں پہ کیا ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، 50 سے ممکن ہے، مجھے ابھی نہیں، یہاں کا مجھے نہیں پتا ہے، لیکن پاکستان کا مجھے پتا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ہمارے گریجویٹی کہتے ہیں شاید اس کو، پروویڈنٹ فنڈ اینڈ گریجویٹی، اس میں یہ ہے کہ فرض کیا اگر وہ آپ کی اسی میں سے تنخواہ میں سے کاٹتے رہے ہیں اور وہ گریجولی بنتی رہی ہے اور وہ آپ کو دے رہے ہیں، اس میں سے آپ کو خمس دینا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو سینئر جو سٹیزن ہیں ان کو مہینے میں فرض کیا کہ 500 1000 2000 جتنی ملتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ان کو دیکھا جائے گا کہ سال کی جو تاریخ ہے، تاریخ جو انہوں نے معین کی ہوئی ہے، جبکہ اکثر لوگوں نے نہیں کی ہوئی ہے، انفارچونیٹلی پتہ ہی نہیں ہے کہ معین ہوتی ہے. ہم معین کر کے بھولے ہوئے. میں پروگرام کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ کون سی تاریخ تھی ہماری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون شامل ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اور کہاں سے؟ Hi, I'm from Luton. All right. Yes. How would you like to participate in the program? Excuse me, what did he say? You wanted to recite something? Yes, you can please, recite. go ahead. Go ahead, please. Can I donate money? Yeah, bless you. Sure, you can donate money. Okay. I'd like to donate £72 for my parents and £72 for my siblings. MashaAllah. MashaAllah, MashaAllah. What we will do, Allah bless you, inshallah. We will contact you after the program, okay? Okay. And we'll give you the details. We'll take your details. Okay? Is it okay? Yes. And if you would like to donate now, you can dial a number which is 0161 300 9517. Okay. Okay, and you will be connected to the to our. If you want to recite something, so and if you want to recite, please go ahead. What would you like to recite? I don't want to recite anything. Oh, you don't recite anything. All right. We were expecting any good ayah or anything. Inshallah. Jazakallah. Inshallah. کوئی بات نہیں. All right. Bless you. Bless you. Thank. Actually, can I recite something? Yes, please. Go ahead. Bismillah, kullah ahad, Allah samad, lam yalid, lam yulad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahsan, mashallah, mashallah, mashallah. Bless you, bless you, bless you. Jazakallah. Allah subhanahu wa ta'ala inshallah reward you. Inshallah. Thank you very much for calling. Ahsan. Okay. Qibla. پینشن تو پینشن دیکھیں ابھی جو مہینے میں ملتی ہے اور اس کا جو ہے تاریخ اگر معین ہے تو پھر تو پرابلم ہے ہی نہیں ہے. ایک دن اپنی تاریخ سے پہلے حساب لگا لیں گے. آپ کے پاس 100 پاؤنڈ بچا ہوا ہے، 200 پاؤنڈ ہے یا 5 پاؤنڈ ہے، ڈزنٹ میٹر. اس میں جو ہے نا اس میں یہ دیکھ لیں، اپنے گھر کے کچن کو بھی دیکھیں. کچن کے اندر جو ہے نا وہ بھی چونکہ اس وقت آپ کی سیونگ میں آ چکی ہے جو چیزیں ہیں، پیاز ہیں، ٹماٹر ہیں، گوشت ہے، آٹا ہے، دال ہے، یہ ساری چیزیں تو آتی ہیں. صحیح ہے. اس کو بھی جو ہے نا آپ اسے حساب لگا کلیئر ہو کے بالکل خوشی اور یہ کہیں کہ بی بی ہم آپ کا خمس دینے والے ہیں. صحیح ہے. تو اس جس تاریخ معین نہیں ہے وہ یہاں پہ فون بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے. میں ان کو جو ہے نا بہتر طریقے سے تاریخ جو ہے نا وہ بتاؤں گا جو ان کے جو ہے نا وہ ان کو یاد رہیں گے. یہ بھی کر سکتے ہیں. اور بھی جو مسئلہ ظاہر ہے میری جو مجتہدین نے جو میری ذمہ داریوں میں لگائی، ایک ذمہ داری یہ بھی ہے نا میں وکالت جو کرتا ہوں ان کا وکیل ہوں. جب جو ہے نا 7-8 مجتہدین کا وکیل ہوں تو میرا مطلب یعنی مجھے جو اتھارٹی دی ہو تو میں پھر آپ کو اس لحاظ سے بھی جو ہے نا وہ بتا دوں گا کہ یہ تاریخیں ہیں. فرض کیا میں ایک اور مثال جو آخری دے کے اس پہ فرض کیا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ خمس بنتا ہے اس کا لیکن وہ نہیں دے سکتا ہے ابھی. اس کا طریقہ کار بھی جو ہے نا ہم بتائیں گے وہ بھی کہ فرض کیا کہ وہ نہیں دے سکتا وہ اپنی انسٹالمنٹ کر لے. انسٹالمنٹ کے ذریعے وہ اپنا خمس ادا کر سکتا ہے. یہ بھی چونکہ ہمیں مجتہدین نے اختیار دیا ہے، میرا کوئی ذاتی اختیار نہیں ہے، مجتہدین نے جو ہے نا وہ دیا اختیار. اس کو ہمارے ہاں جو وہاں پہ ہمارے پاس جو اجازہ ہوتا ہے، جو پرمیشن ہوتی ہے، چونکہ ہر ایک آدمی تو خمس نہیں لے سکتا ہے.
خمس لینا، چونکہ یہ امام کا مال ہے، بیوی کا مال ہے، یہ تو مجتہد کو دینا ہے یا مجتہد کے وکیل کو دینا ہے. اس میں ایک چیز جو لکھی ہوتی ہے کہ اپنے جو اموال کو دستگردانی کا مطلب جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ فرض کیا کہ ایک آدمی کا 500 پاؤنڈ خمس بنا ہے، اب وہ نہیں دے سکتا ہے 500، کہتا ہے کرونا وائرس اور جو ہے نا پینڈیمک اور یہ اور وہ، میں تو میرے پاس تو گھر کے اخراجات بھی نہیں ہیں لیکن میرے پاس جو ہے نا 500 پاؤنڈ خمس ہے، اب مجھے چاہتی ہے اس کو ادا. خمس جو ہے نا وہ کیا ہے، وہ حق ہے. خمس ادا نہیں کرے گا تو وہ کیا ہے کہ وہ مشکل میں پڑ رہا ہے نا. اب یہ نہیں مجتہد کا کام ہے اسے اس مشکل سے نکالے، یا مجتہد کا جو وکیل ہے اسے چاہیے کہ اس مشکل سے نکالے. تو اس کو کہتے ہیں دستگردانی. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس 100 پاؤنڈ ہے، میں دے سکتا ہوں 500 پاؤنڈ میرے پاس جو ہے نا خمس بنتا ہے لیکن میں بھی 100 پاؤنڈ دے سکتا ہوں. ہم اسے کہتے ہیں کہ اچھا 500 پاؤنڈ ہے تو آپ 100 پاؤنڈ دے سکتے ہیں، تو یہ 400 کب دیں گے؟ وہ کہے گا کہ میں آپ کو 50 پاؤنڈ مہینے کے جو ہے نا وہ دوں گا. ہم کہیں گے ٹھیک ہے. وہ 100 پاؤنڈ لے کے ہم بعنوان خمس میں لوں گا، وصول کروں گا. وہ کہیں گا مجھے کہ آپ مجھے 100 پاؤنڈ قرضہ دے دیں، میں ان کو قرضہ دے دوں گا. وہ پھر مجھے بعنوان خمس دے گا، 200 پاؤنڈ ہو گیا. پھر بعنوان جو ہے نا قرضہ مجھ سے لے گا. ٹھیک ہے، میں اس طرح دیتے ہوں. میں نے 5 دفعہ ان کو بعنوان قرضہ دیا ہے، انہوں نے 5 دفعہ مجھے بعنوان خمس دیا. وہ اپنے خمس سے بری ہو گئے ہیں، میرے مقروض ہو گئے ہیں. آپ کے مقروض ہو گئے، وہ آپ کو پھر وہ 50 پاؤنڈ کر کے. ناظرین اب نہ سمجھے تو کب سمجھیں گے، اس قدر ڈیٹیلڈ ماشاءاللہ پروگرام ہے ہمارا. امید ہے آپ مستفید ہو رہے ہوں گے اس سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. ندیم اجاز حسین بہت قدر سے ندیم بھائی ٹھیک ہے؟ بالکل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ندیم. اچھا مولانا صاحب آپ نے میری ڈیٹ فکس کر دی تھی 25 رمضان، تو ٹھیک ہے. ابھی میں 100 پاؤنڈ خمس دیتا ہوں، ہدایت ٹی وی کو دے دوں؟ دے دیں بالکل، ہدایت ٹی وی کو دے دیں. جزاک اللہ. اور اگر میرا اس سے زیادہ بنتا ہے، سب میرے خیال میں شاید اس سے میرا تھوڑا زیادہ بنے گا، تو باقی میں انسٹالمنٹ کر سکتا ہوں؟ انسٹالمنٹ کر سکتے ہیں، ہمیں بتا دیں اس میں. چلے ٹھیک ہے، میں سن رہا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے. بہت شکریہ. السلام علیکم. التماس سے دعا، سلامتی ہو انشاءاللہ. اس کے بدلے میں بی بی آپ کو جو ہے نا ہزاروں کی تعداد میں نصیب فرمائے. تو اب جو ہے نا وہ مسئلے کو جو ہے کنکلوژن کیا ہے، آپ فرض کیا کہ وہ میرا 400 پاؤنڈ کا مقروض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مقروض کی نمازیں تو باطل نہیں ہوتی. اس کو جو ہے دیکھنا اس لحاظ کے ساتھ دیکھنا ہے. اب کہیں گے پیسے تو اس نے ابھی نہیں دیے ہیں، اب وہ مقروض ہو گیا ہے نا. میرا 100 پاؤنڈ ہی فقط مجھے دیا اس نے، 400 پاؤنڈ کا میرا مقروض ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، خمس کے عنوان سے. ٹھیک ہے، اب جو یہ مقروض ہو گیا ہے، کوئی سی کا فرض کیا کہ قرضہ اگر کسی نے لیے ہوا تو اس کے گھر میں نمازیں تو باطل نہیں ہوتی، اس کے روزے تو باطل نہیں ہوتے، اس کی باقی یہ باتیں تو باطل نہیں ہوتی. لیکن خمس اگر اس کے اوپر واجب ہے تو میں زیادہ مزید سخت نہیں کہنا چاہتا باتیں، لیکن اس کی نمازوں میں اشکال ہے، اس کے روزے میں بھی اشکال ہے، اور یہ اشکال ہی سمجھے تو ٹھیک بہتر ہے. ٹھیک ہے، اور وعدہ کر کے نہ دے پایا وہ تو مجرم ہے نا. پھر مجرم ہے. ٹھیک ہے، بہت کم وقت ہے، 2 سوال بہت تیزی سے میں نے کرنے ہیں، اور گزارش ہوگی اختصار سے اگر اس کا جواب، کیونکہ وقت ہمارا 10 منٹ ہے. بینک سے قرضہ لیا 10,000 20,000 50,000 لاکھ جو بھی پاؤنڈز، کاروبار کر رہا ہے، کیا خمس واجب ہے اس پیسے پہ جو بینک سے لیا گیا ہے قرضہ؟ نہیں، اس کے اوپر جو قرضہ لیا ہے قرضے کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے. کوئی خمس نہیں ہوتا قرضے پہ؟ کوئی خمس قرضے کے اوپر کوئی خمس نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی خمس نہیں ہوتا. اچھا ٹھیک ہے، جب تک وہ ادا نہ ہو جائے، یا قرض لے کے کاروبار شروع کیا اور آمدنی ہونا شروع ہو فرض کیا آپ نے، چھوڑیں بینک سے، آپ نے زید بکر سے جو ہے نا قرضہ لیا 10,000 پاؤنڈ. جی ہاں، اجازت آپ کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں عزیز صاحب مولانا سے بات کرتے. جی آپ بول رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. میرا بھائی فوت ہو گیا 21 رمضان کو. اللہ پاک انشاءاللہ. بڑا بھائی تھا، اس کا نام شوکت علی. جی اللہ پاک. والد صادق، آغا صادق. جی اللہ پاک علی. تو چھوٹے بھائی بھی بہت ہو گئے ہیں، وہ بھی، اس کا نام شفقت علی تھا،
اور وہ تو میں اس کے لیے دعا کرانی ہے. اس کا نام بھی سیم ہے. اللہ پاک انشاءاللہ انہیں غریق رحمت فرمائے اور جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عنایت فرمائے انشاءاللہ. دو ہی بھائی تھے, دو ہی فوت ہو گئے. اللہ پاک انشاءاللہ انہیں غریق رحمت فرمائے انشاءاللہ, اپنی رحمتیں برکت نازل فرمائے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. تھینک یو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. سلامت رہیں. وعلیکم السلام. آپ کو بھی سلامت رکھیں. بہنیں رب کا انعام ہوتی ہیں. آپ خود ناظرین آپ سن رہے ہیں کہ وہ خود بزرگ ہیں اور اپنے بھائیوں کی یاد میں اب بھی وہ اداس ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ صبر دے اس معاملے میں. جب آپ بینک کے حوالے سے بات کاروبار جو کریں گے, فرض کیا کسی سے آپ نے 10,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ قرضہ لیا, اس سے آپ نے جو ہے نا کاروبار شروع کر دیا, ٹھیک ہے. وہ فرض کیا انسٹالمنٹ کے اوپر آپ نے لیا ہے قرضہ کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ 500 پاؤنڈ جو ہے نا ہر مہینے دے دیا کروں گا, ٹھیک ہے جی. آپ 500 پاؤنڈ ان کو جو ہے نا ہر مہینے واپس بھی کر رہے ہیں اور آپ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, واپس بھی کر رہے ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی تاریخ خمس, ٹھیک ہے. پن پوائنٹ جو ہے نا وہ تاریخ خمس ہے, پن پوائنٹ ہے یہ. تاریخ خمس سے ایک دن پہلے آپ جو ہے نا سب چیزوں کے حساب کرتے ہیں. آپ کے پاس جتنی جو ہے نا وہ ہے جی, کتنی اس وقت آپ کے پاس سیونگ ہے, وہ آپ کی انسٹالمنٹ میں آلریڈی جا رہا ہے, لہٰذا اس کو باقی نہیں ابھی حساب کرنا ہے. جی ہاں بالکل. اس کو فرض کیا کہ آپ نے سال میں 6,000 پاؤنڈ دے دیا ہے, 4,000 ابھی باقی ہے, وہ آپ کی انسٹالمنٹ کے حساب کے ساتھ ہے, وہ اسی طرح ہی آپ کو جائے گا جس طرح جو ہے نا وہ, اس کو چھوڑ دیں بھی فی الحال. ابھی آپ دیکھیں کہ 10.5 جو ہے نا اس وقت آپ کے پاس کیا موجود ہے. جو چیز جو ہے نا ابھی آپ کے پاس ہے اس میں سے آپ خمس دے دیں, اس میں سے آپ خمس, اس میں سے جو ہے جو جانا ہے وہ پھر آگے پروسیس ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے قبلہ, آج کا آخری سوال خمس کے متعلق ہم نے کافی باتیں, آج کا آخری سوال اور پھر ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہے. ایک شخص ساری زندگی غیر شرعی کام کرتا ہے اور بے تحاشا دولت کماتا ہے, غیر شرعی کہہ لیں, غیر معاشرتی کہہ لیں, غیر انسانی کہہ لیں, اس کی تفصیل جو ناظرین ہمارے سمجھ رہے ہوں گے. وہ یہ کرتا ہے بے تحاشا دولت کماتا ہے اور یا کچھ دولت کماتا ہے. ایک وقت آتا ہے وہ تائب ہو جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. اب وہ جو مال اس نے اس ساری جو پچھلی زندگی کا جو مال اس نے جمع کیا ہے وہ مال حرام ہی کہلائے گا یا کوئی ذریعہ شریعت دیتی ہے؟ اس کا جو ہے نا میں انشاءاللہ کل پورا ایک, بلکہ واقع بھی یہی کوسچن جو ہے نا کسی اور بنی امیہ کا جو ٹریجرر ہے اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام, چونکہ تفصیل والا ہے تو کل جو پروگرام ہوگا اس میں سب سے پہلے یہی کوسچن کریں. اس سے جو ہے نا ہم آگے, چونکہ میں پھر مولا کا فرمان بھی سناؤں گا اور مولا کا وہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کس طرح اس مال کو کیا حلال ہو سکتا ہے یا وہ حرام ہی رہے گا یا اس کے اوپر جو ہے مرنے کے بعد بھی اس کو جو ہے نا وہ کیا ہے, پھر کس کس کا مال اس کو یاد ہے یاد نہیں ہے, جس کا یاد نہیں ہے اس کے بارے میں وہ کیا کہے, جس کا یاد ہے اس کے بارے میں کیا کرے. اور یہ ساری ڈیٹیل جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی اس کے لیے تفصیل چاہیے جو غائب ہونے سے پہلے مر گیا تو اس کے ورثہ کیا کرے اس مال کا. بالکل جو ہے نا اس کا یہ 10 منٹ ٹائم چاہیے اس کے لیے, تو اگر 10 منٹ ٹائم ہے تو پھر تو نہیں قبلہ ہمارے ایران کی ماشاءاللہ اسٹوڈیو میں تیار ہوں گے. ناظرین پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا, امید ہے کہ بہت سارے مسائل حل ہوئے ہوں گے. اور اب آپ نے اپنی تاریخ کے حوالے سے یا خمس کے حوالے سے کوئی سوال پوچھنا ہے تو براہ راست آپ ہدایت ٹیلی ویژن کے ان نمبرز پہ ٹیلی فون کر سکتے ہیں. قبلہ کچھ دیر کے لیے یہاں موجود ہوں گے, آپ مزید گفتگو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اور دیگر تفصیلات ہو سکتی ہیں. ہدایت ٹیلی ویژن کی ہمیشہ سے کوشش ہے کہ مومنین کو, ان کو جو چاہتے ہیں کہ صراط مستقیم پہ جایا جائے, ہدایت کے راستے پہ جایا جائے, اس میں ہدایت آپ کا معاون ہے, کیونکہ ہدایت آپ کا فیملی ممبر ہے. اپنے فیملی ممبر کو ہمیشہ یاد رکھیے گا. قبلہ آج کے پروگرام کے جتنے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے التماس ہے محمد وآل محمد وعجل فرجهم, خدا بحق محمد وآل محمد ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما, ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما, ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. پروردگار جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں سے سلامتی عطا فرما, ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما,
انہیں جوار معصومین علیہ السلام جگہ عنایت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد